اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ہم اس سے قبل بھی اپنے کئی پروگراموں میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس وقت ملک شدید ترین مالی بحران سے گزر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے زر مبادل کے ذخائر بھی مسلسل میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ زیادہ تر معاشی و اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں ملک کو بدترین معاشی بحران سے دوچار کرنے والے عمران خان تھے کہ جنہوں نے اقتدار میں آ کر صرف چور ڈاکو کی گردان لگائی، لیکن اصل چور ڈاکو اس وقت کے پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کارروائیاں کرتے رہے۔ عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے بلند و بام دعوے کیے اور کہا کہ اقتدار میں آ کر صرف 90 دن میں ملک کے حالات بہتر بنا دیں گے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ملک کی پھلتی پھولتی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی منصوبے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معاشی ٹیم تھی اور نہ ہی ان کے پاس وزیر خزانہ کا منصب سنبھالنے کے لیے کوئی قابل سیاستدان تھا۔ پھر انہوں نے بار بار اپنے وزیر خزانہ بدلے اور آخر میں انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزرائے خزانہ کرائے پر لے لیے، ایک حفیظ شیخ اور دوسرے شوکت ترین، لیکن یہ دونوں حضرات بھی ملک کی معیشت کو نہ سنبھال سکے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کا واحد مقصد ملک ترقی کرتی معیشت کو تباہ کرنا تھا، جس میں وہ 100% سے بھی زیادہ کامیاب ہو گئے۔ جی ناظرین، اس وقت ملکی معیشت کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ان میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ موجودہ حکومت کوششوں کے باوجود معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کر پا رہی ہے۔ اسحاق ڈار کے ملک میں آنے کے بعد اور وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد کچھ امیدیں پیدا ہوئی تھیں کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا مل جائے، لیکن عمران خان کے مسلسل جلسے جلوس، لانگ مارچ اور دھرنوں کی سیاست کی وجہ سے انہیں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے جو عمران خان نے پیدا کیا ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ آئندہ الیکشن کے بعد بھی عمران خان ملک میں سیاسی و معاشی استحکام نہیں آنے دیں گے، کیونکہ توشہ خانہ اسکینڈل اور لانگ مارچ کے دوران مبینہ قاتلانہ حملہ اسکینڈل کے بعد ان کی جماعت کی ڈائی ہارڈ کارکن بھی انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کی عوامی سپورٹ میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے، لہذا نئے انتخابات میں ممکنہ شکست کے بعد وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور نئے انتخابات کے بعد بھی وہ سڑکوں پر ہی رہیں گے اور ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام کے اپنے ایجنڈے کو برقرار رکھیں گے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے۔ 18 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید 13 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد ان کے پاس موجودہ ذخائر 7 ارب 80 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر کے کمزور پوزیشن شرح مبادلہ پر منفی اثر ڈالتی ہے، جبکہ دوسری طرف انٹر بینک مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 3 کاروباری دنوں کے دوران اس کی قدر میں مسلسل 50 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ یہ بھی ایک تشویشناک پہلو ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فراہم کردہ انٹر بینک ریٹ اور ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے جاری کردہ ریٹ میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے گزشتہ روز ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 225 روپے بتایا، جبکہ مرکزی بینک نے کلوزنگ ریٹ 223 روپے 92 پیسے بتایا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس پر متعلقہ اداروں کو ضرور نوٹس لینا چاہیے۔
اسٹیٹ بینک کے کم ہوتے ہوئے ذخائر ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی کی کم ہوتی قدر کی بڑی وجہ ہیں۔ کرنسی ڈیلرز کو یقین نہیں ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کب تک جاری رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک ماہ سے زائد عرصے تک 8 ارب ڈالر کے قریب رہے، لیکن سکوک باؤنڈز میچور ہونے کے بعد 5 دسمبر کو واجب الادا 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کے ساتھ ان میں کمی آئے گی، کیونکہ سکوک بانڈز کی میچورٹی پر پاکستان کو 1 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ اس صورتحال کے پیش نظر خدشہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈالر انفلو کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکومت آئندہ قسط کے اجراء کے لیے IMF کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، لیکن بنیادی طور پر اسے ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اس میں سب سے زیادہ بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ٹیکس کلیکشن میں کمی کے باعث حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس لگائے، جبکہ اس وقت ٹیکس کلیکشن IMF کے مقرر کردہ ہدف سے بھی بہت کم ہے۔ جی ناظرین، رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح کا مرکزی انڈیکس CPI پہلے ہی 26% سے زیادہ ہے۔ مزید ٹیکس کے نفاذ سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی، جبکہ پاکستان میں غربت کا تخمینہ 50% کے قریب پہنچ جائے گا۔ اسٹیٹ بینک سے ملنے والی خبروں کے مطابق 18 نومبر تک ملک کے کل ذخائر 15 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کم ہو کر 1 ارب 26 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 82 کروڑ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مرکزی بینکوں کے ذخائر میں کمی کی وجہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر رواں سال جولائی میں 8 ارب 40 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 7 ارب 80 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ملک میں ڈالر کا انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ایکسچینج ریٹ میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ یہ فرق 5 سے 6 روپے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کا ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانی ایک مرتبہ پھر حوالہ ہنڈی کے ذریعے اپنی رقوم پاکستان بھیجنے لگے ہیں، کیونکہ ہنڈی حوالہ میں انہیں انٹر بینک کے مقابلے میں بہت اچھا ایکسچینج ریٹ مل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان کو بھیجے جانے والے ریمیٹنس میں نمایاں کمی آئی ہے، لہذا ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی یہ بھی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن یا بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کو بھی کم سے کم کرنا ضروری ہوگا، ورنہ آنے والے دنوں میں صورتحال اور بھی زیادہ پریشان کن اور تشویشناک ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مستقبل میں روپے کی قدر میں مزید کمی آئے گی، جس سے ملک میں مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مختلف ٹی وی انٹرویوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قدر 200 روپے سے بھی کم ہے، بلکہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 190 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ملک کا وزیر خزانہ بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ڈالر کی روپے کے مقابلے میں قدر 200 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے، تو پھر ملک میں ایسی کون سی مافیاز ہیں جو یہ نہیں ہونے دے رہی؟ جی ناظرین، اس سوال پر میڈیا، حکومت اور تمام اسٹیک ہولڈرز اور متعلقہ اداروں کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔